السلام علیکم، اٹس می سائرہ علی اور میرا ساتھ دے رہے ہیں علی تیمور۔ کیسے ہیں علی آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں، آپ کا کیا حال ہے؟ اور ہماری جنتا جناردن جو ہے، امید کریں گے ہم کہ وہ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے بتانا آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ ہم نیکسٹ ویڈیو کس پہ بنائیں۔ تو آج ہم کیا لا رہے ہیں؟ آج ہی ہم رابعہ بصری جو ہے ان کی سٹوری وہ لے کر آئے ہیں کہ طارق جمیل صاحب جو ہیں، جو ماشاءاللہ بہت اچھے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سٹوری ٹیلنگ یا جو اسلامک سٹوری ٹیلنگ کی ہے نا، بیسیکلی جو بہت اچھی کرتے ہیں، تو انہوں نے جو رابعہ بصری کی سٹوری ہے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ کیا تھی، کس طرح سے تھیں۔ تو ان کے بارے میں اگر ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو صرف نام کا پتہ ہے، بالکل میں بھی ایسے انہی میں سے ایک تھا جس کو صرف نام کا پتہ تھا، لیکن جب میں نے یہ تھوڑا سا سنا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اصل میں کیا تھیں یا کیا ان کی خاصیت تھی، تو اس کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ تو لیٹس سی کہ کیا ان کی سٹوری تھی۔ اگر آپ جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان میں کیا کیا باتیں ان کی فرق نظر آئیں۔ ٹھیک ہے، کریں جی شروع؟ یس۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے، رابعہ بصری۔ گلگت کی عورتوں کو بھی پتہ ہے رابعہ بصری کوئی بڑی اعلیٰ درجے کی خاتون تھی، پنجاب کی عورت کو بھی پتہ ہے، عرب کی عجم کی عورتوں کو پتہ ہے رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ کوئی وہ خوبصورت تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا۔ خاندان اچھا ہونا چاہیے تو وہ غلام تھیں، باندی تھی۔ شکل اچھی ہونی چاہیے تو وہ بدصورت تھیں، کالی تھی۔ پہ چلو شکل بے کیسی ہو، خاندان کیسا، اولاد کے قابل تو ہو۔ رابعہ بصری اولاد کے قابل بھی نہیں تھی، بانج اس کو کہتے ہیں، جو عورت اولاد کے قابل نہ ہو اس کو اردو میں بانج کہتے ہیں، عربی میں عقیم کہتے ہیں، آپ کی زبان میں بھی کچھ کہتے ہوں گے، ہیں؟ شونی تھی۔ تو اب بتاؤ، عورت ہونے کے لحاظ سے کوئی چیز ہے؟ شکل، پہلا تاثر شکل کالی، دوسرا تاثر خاندان غلام، تیسرا تاثر اولاد کے قابل نہیں، بانج ہے، شونی ہے۔ تو 1200 سال کے بعد میں گلگت میں کیوں اس کا نام بلند کر رہا ہوں؟ میں نے کسی بادشاہ کی بیوی کا نام تو نہیں لیا، سکندر کی بیوی اور بنو امیہ اور بنو عباس کی ملکہ اور بیگمات، ان کے نام تو نہیں لیے۔ میں کہہ رہا ہوں رابعہ بصری، ان کی عادت یہ تھی، وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں ہے تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے؟ کہتے اجازت ہے تو پھر مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتی تھی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ تو حسن بصری بصرہ کے امام، کیا سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود آئے، خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کو شادی کا شوق نہیں تھا ان کو، وہ تو اولاد کے قابل نہیں، شکل صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا، ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کی طفیل شاید میری بخشش ہو جائے۔ تو ان کے پاس آئے، کہنے لگے رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خود پیغام لے کر آئے۔ تو انہوں نے فرمایا میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر لیتا۔ کہنے لگے کیا؟ کہ یہ بتاؤ میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں؟ کہنے لگے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کو الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ کہ یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ کہ اچھا یہ بتاؤ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائیں گے، کوئی نیچے گر جائیں گے، تو میں پار نکلوں گی کہ دوزخ میں گروں گی؟ کہنے لگے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو پھر فرمایا اچھا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں ہے۔
ایک دن اٹھی سالن پکانے کے لیے سالن ہانڈی، دیکھا تو پیاز کوئی نہیں، پیاز کوئی نہیں. اب پیاز کاٹ کے ہانڈی میں ڈالا جاتا ہے. اب پریشان بیٹھی ہیں، نہ کوئی بیٹا نہ بیٹی نہ خامد نہ بھائی نہ کوئی خادمہ. تب سوچ میں پڑی پیاز کہاں سے لوں. اوپر سے ایک چیل اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے پنجوں میں پیاز تھا. جب وہ اوپر آئی ہے تو اس کے پنجے چھوٹے اور پیاز سیدھا رابعہ بصری کی گود میں آ کے گرا. جو ہم سے دوستی لگاتے ہیں ہم پرندوں کو ان کا خدمت گزار بنا دیتے ہیں. ہاں، جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا. تو جب ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال، تو اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دو، کسی کو نہ بتاؤ، صبح لوگوں کو بتا دینا اور مجھے کفن دینا میری وہ اس چادر میں جس میں تہجد پڑھا کرتی تھی. تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا، شور مچ گیا، ہائے کیوں بتایا، کیوں نہیں بتایا کیوں. تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا، حسن و جمال، سورج چہرے پہ چمک رہا. پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا. کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے. جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا. انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ سوال جواب ہوتا ہے نا، منکر نکیر آتے ہیں، ان کا کیا ہوا؟ کہا وہ آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا من رب کی، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے منکر نکیر سے کہا جس اللہ کو 40 سال نہیں بھلایا اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی. یہ نہیں کہا ربی اللہ ہے، بلکہ ان کو یوں کہا کہ جس رب کو 40 سال میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر نے کہا اب اس کا آگے کیا حساب لینا، چلو بھائی واپس چلو، چلو بھائی واپس چلو. یہ بات آپ نے حضرت عمر سے فرمائی تھی، عمر وہ کیا دن ہوگا جب تو قبر میں ہوگا اور منکر نکیر آئیں گے زمین کو چیرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، ساری دنیا کے انسان جن اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکیں گے، اور ان کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی اور وہ زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، ان کے دانت لمبے ہوں گے. تو وہ آ کر تم سے سوال کریں گے من ربک ما دینک من نبیک. تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ہوش ٹھیک ہوں گے، جیسے میں اب بیٹھا ہوں میں ایسے ہوں گا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں تو ایسے ہی ہوگا جیسے تو اب بیٹھا ہوا ہے. تو کہنے لگے پھر میں اچھی طرح ان سے نمٹ لوں گا. تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں آگے کہ عمر کو جب قبر میں ڈالا جائے گا اور آ کر منکر نکیر ان سے سوال کریں کہ مر ربک، تو یہ کہیں گے ربی اللہ فمن ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. میرا دین تو اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. تو وہ منکر نکیر کہیں گے عجیب بات ہے، ہم تمہارا حساب لینے آئے کہ تم ہمارا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں اکثر باتیں ایسی ہیں جو پہلے میں نے بھی نہیں سنی ہوئی تھی. اچھا ہاں تو ایسے ہی ہے کہ آپ کسی چیز کی سرچ میں جب کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہاں نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے دیکھی ہے یا نہیں، اور باتیں ان کی کمال تھیں. ایسے ہی ہے بالکل. اور اللہ تعالیٰ سے محبت ان کی اتنی زیادہ انہوں نے اس میں بتائی ہے ماشاءاللہ سے. اور کوئی پوائنٹ ایسا یا جو آپ کے اس میں آیا ہو؟ ہم، میں کیونکہ پھر میں بتاؤں گا جو میرے وہ دماغ جو میں 4 چیزیں، پوائنٹ تھے اور ہاں وہ والے وہ پوائنٹ والے تھے. سوال ہاں جو تھے. کہ میرے پاس ان کا ٹائم، ہاں شادی کا ٹائم نہیں ہے، میں نے ان 4 سوالوں کی تیاری کرنی ہے. تو اگر ویسے دیکھا جائے تو ایک جو ہمارے ادھر
یعنی کہ سب کانٹیننٹ ریجن کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جواب جو ہیں شاید مولانا حضرات جو ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتے. لیکن یہی سوال اگر آپ کسی صوفی سے کریں گے تو اس کے پاس اس کا جواب ہوگا. یہ ایک تھوڑا سا ایک فرق بات یہ کہ آ جاتی ہے کہ ان کے پاس اس طرح کی باتوں کے جواب ہوتے ہیں. تو جس وجہ سے جو ان کی طرف لوگ زیادہ مائل ہوتے ہیں شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ جو اس طرح کے سوالات ہیں وہ ان کا بھی جواب رکھتے ہیں اپنے پاس. پلس جو انہوں نے کچھ ایک دو اور چیزیں تھیں جیسے وہ جو قبر والی بات تھی چاڑھا تھا نیچے آ کے وہ والی بات جو تھی اس کے اندر بھی تھا. کچھ چیزیں تھیں کچھ چیزیں جو کہہ لیں کہ کی ہوئی ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ ان کی بھی تو جیسے پہلے تھا کہ ملازمہ نہیں ہے تو سیب جو پیاز آیا. اور ہاں یہ جو پیاز والا پوائنٹ تھا اس کے اوپر ضروری یعنی کہ آپ دیکھیں سٹوری ٹیلنگ کے اندر کچھ چیزیں جیسے علاقہ ٹو علاقہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس ریجن میں دنیا کے اس دور میں جس دور میں وہ تھیں یا اس دور کے ریجن یا اس دور کے اس خطے کے اندر جو کھانے پکتے ہیں وہ ہمارے جیسے کھانے ہوں. کھانے فرق ہوتے تھے, بالکل فرق ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ضروری نہیں کہ وہ انگریڈینٹ اگر پیاز جو مولانا صاحب نے کہا ہے تو وہ پیاز اس دور میں بھی پیاز ہی ہو. وہ انگریڈینٹ کی بیسیکلی بات ہوئی ہے کہ کوئی چیز ایسی کہ جو مسنگ تھی بیچ میں وہ چیز پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد ہی ہے نا. اس کی شکل پرندے کی بن گئی لیکن وہ غیب سے مدد ہے وہ آتی تھی. تو ویسے تو جو اس طرح کے اللہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی بڑا معجزہ یا بڑی بات نہیں, ان کے لیے معمولی سی بات ہوتی ہے اس طرح کی چیز ہونا. تو باقی ایک یہ پوائنٹ تھا, ایک جو تھا کہ وہی جو ان کا کرتے والی بات تھی. ٹھیک ہے, نارملی ویسے جو ہوتا ہے وہ کفن جو ہے ٹھیک ہے چادر جس پہ لے کے نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, جو نہیں ویسے بات کر رہا ہوں کہ جو کفن ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ کپڑا ہوتا ہے. صرف جو ہوتے ہیں شہید ہوتے ہیں ان کو جس اس میں وہ شہید ہوئے ہوتے ہیں اسی حلیے کے اندر ان کو دفنایا جاتا ہے. بالکل. تو دیر از اے چانس کہ اس بات کا بھی کوئی مطلب یا کوئی چیز کچھ اور ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ وہ رکھنی ہے چادر یا کوئی چیز اس طرح کی, تاکہ اس کا بھی کوئی وہی جیسے امپلیمنٹیشن آئی یا چیز آئی. اور آنیسٹلی ہم میں سے کوئی بھی گیا نہیں ہے. اور ایک جو چیز ایک جو اور پوائنٹ تھا جو میرے اس وقت دماغ میں, کیونکہ میرے ساتھ ایک ایشو ہو جاتا ہے میں بھول جاتا ہوں, تو وہ جو حضرت جبرائیل والا جو حضرت عمر اور حضرت حضور پاک کا جو انہوں نے بیچ میں جو واقعہ بیان کیا تھا اس کے اندر جو حضرت عمر والا پورشن تھا اس کے اندر جب حضرت جبرائیل والی بات کی تو اس سے ہمیں ایک سبق یا ایک چیز اور سمجھنے کو ملتی ہے کہ جو فرشتے ہیں یا جو وہ لوگ جو وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, یا اس جو ہم مخلوق بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس جو جیسے ڈائمینشن ہوتی ہے, جیسے ہم دنیا کو 3 ڈائمینشن میں دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ 4th ڈائمینشن میں ہو, کیونکہ 4th ڈائمینشن میں جو ٹائم ہے وہ کنٹرول میں ہے. یعنی کہ آپ آگے جیسے ہم مووی دیکھ رہے ہیں تو ہم آگے بھی کر سکتے ہیں پیچھے بھی کر سکتے ہیں, تو یہ جو ہے 4th ڈائمینشن بنتی ہے اس کی. تو انہوں نے حضرت عمر کے جو 4th ڈائمینشن کے اندر تھے تو انہوں نے وہ آگے کر دیکھا کہ اچھا بھائی جب اس کا حساب ہوتا ہے تب یہ کیا کرے گا. تو یہ چیز سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کچھ چیزیں پہلے سے پری پلانڈ یا وہ چیزیں بنی ہوئی ہیں جو ہم کہتے ہیں تقدیر یا وہ چیزیں, وہ اس طرح سے بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر تو یہ واقعہ یا یہ بات سچی ہے تو دیر از اے چانس کہ ہماری جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہر یہ جو ہوتی ہے رات شب برات, ہاں کہ اس کے اوپر جو ہوتا پورا سال کا لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لکھا گیا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا کس طرح سے ساری چیزیں لکھی گئی ہوتی ہیں. تو دیر از اے چانس کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یا یہ وہ لوگ بہتر جانتے ہیں جن کے پاس اتنی طاقتیں ہیں یا جن کا اتنا نالج ہے, جو یہ علوم کے اوپر کمانڈ رکھتے ہیں کہ جو یہ بتا سکتے ہیں کہ آیا واقعی یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو جو مجھے نظر آیا اس کے اندر تو یہ بھی پوائنٹ تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہمیں لگ رہا تو ہم کر رہے ہیں وہ بے شک ہم کر نہیں رہے ہوتے, وہ اللہ تعالیٰ خود کروا رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ سب چیزیں پہلے سے ایک طرح سے لکھی گئی ہیں, پری پلانڈ ہو گئی ہوئی ہیں, پری پروگرامڈ ہو گئی ہوئی ہیں, پلانڈ تو نہیں پروگرامڈ ہو گئی ہوئی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے سمجھنے کے لیے, اور اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں تو ہماری ٹینشنیں بہت کم ہو جائیں. جو جیسے ہوتا ہے دکھ کی بات ہوتی ہے تو دکھ ہمیں اس طرح سے دکھ فیل ہی نہ ہو,
تو یہ تھا خیر میرا اس سارے جو پوری جو انہوں نے اچھی سی ایک جو بتائی اسٹوری، اس اسٹوری کو جو میں نے جس نظریے سے لیا اور جو مجھے جس طرح سے وہ نظر ہے، ضروری نہیں کہ سب اسے اتفاق کریں، لیکن میرا نظریے کے اندر یہ اس طرح سے ہو سکتی ہے. تو آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں ضرور کریں، اگر نہیں تو پھر بہت اچھا بولے آپ نے، ابھی ہم اجازت لیتے ہیں. چلے اس کے جی ساتھ ہی نہیں دیں ہمیں اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. گڈ بائے، اللہ حافظ.